أبا عبد الله يا أبا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المفضل المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ورسوله سيد الأتقياء والأصفياء مولى المعالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في البلد روحي وأرواح العالمين لتراب وقبره الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لا يكون المحسن والمسيء عندك سواء. صلوات على محمد عشرہ محرم الحرام کی آخری مجلس ہے میری یہاں. جناب مولا کائنات کا جو عہد نامہ ہے جسے اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشنز نے کوفی عنان جب اس کا سیکرٹری جنرل تھا سب کو لکھ کے بھیجا کہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ عہد نامہ موجود ہے, انہیں کسی اور گائیڈ لائن کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے جب علی جیسی ہستی نے خود لکھ دیا. اور یہ عہد نامہ مولا کائنات کا حضرت مالک اشتر کے نام ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو آپ کے تینوں جنگوں کے سپہ سالار بھی تھے. اور جب حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے گورنر بنایا مصر کا, اور حضرت محمد بن بکر کو شہید کر دیا گیا. تفصیل میں مجھے نہیں جانا, انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. جب شہید کر دیا تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر کو بھیجا, کیونکہ جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں, کسی علاقے کے کسی صوبے کے حالات خراب ہوں تو اس وقت مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. میں جانتا ہوں میں جو مطالب پیش کروں گا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. مضبوط قیادت بحران سے نکال کے حالات کو بہتر بناتی ہے. جب سیاسی بحران ہو, اقتصادی بحران ہو, سماجی بحران ہو, تو اس وقت مضبوط قیادت تمام مسائل سے نکال کر کے لوگوں کو, عوام کو, رعایا کو بہتری کی طرف لے کے آتے ہیں.
مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مجنون اور دیوانی اونٹنی پہ سوار ہو تو دیوانی اونٹنی مہار کے قانون کو نہیں مانتی، سوار اسے چاہے بھی تو قابو نہیں کر سکتا۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ معاشرہ جو بے قابو اونٹنی کی طرح ہو جائے کہ اگر اسے جانے دیا جائے تو خود بھی ہلاک ہوگی اور سوار کو بھی ہلاک کرے گی۔ میری باتیں پہنچ رہی؟ لیکن اگر سوار اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اسے اتنا زور دینا پڑے گا کہ شاید اونٹنی مر جائے۔ مولا فرماتے ہیں ان حالات میں میں نے باغ ڈور سنبھالی ہے کہ جہاں ایک تلاطم ہے، معاشرے میں سیاسی حالات بہت خراب، اقتصادی حالات، اتنے حالات خراب تھے کہ مسلمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب کسی نے پوچھا کہ علی آپ اتنا کم کھانا کھاتے ہیں، اتنا خشک کھانا، روٹی خشک، تو کہا جو غریب ترین میرے حکومت میں میری رعایا کا آدمی ہے میں اسے دیکھ کر کے کھانا کھاتا ہوں۔ میں امیروں سے مقابلہ نہیں کرتا، میں غریبوں کے درجے پہ آ کے کھانا کھاتا ہوں۔ مطلب ہے میرے ساتھ؟ میں جانتا ہوں میری آواز اس وقت خراب ہو چکی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں حکمران کا کام یہ نہیں ہے وہ امیروں سے مقابلہ کرے، حاکم دیکھے کہ غریب کتنا غریب ہے، وہ غربت کے آخری درجے کو دیکھ کر کے وہاں پہ آ کے بیٹھے جہاں غریب بیٹھے۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ اگر کوئی بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتا ہوگا تو حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑی گاڑی میرے پاس ہو، سب سے بڑا محل میرے پاس ہو، سب سے بڑا بینک بیلنس میرا ہو، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر حقیقی معنی میں سیرت نبی پہ چلنا ہے تو یاد رکھنا غریب ترین انسان کو نظر میں رکھنا ہوگا، فاقوں سے، قربانیوں سے قیادت کو سنبھالنا ہوگا۔ اذان گرامی، آج دنیا میں مسلمان بہت ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر یہ سخت باتیں کروں گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ آج نام لیوا بہت ہیں، نام لینے والے بہت ہیں، ہم سرور کائنات کے پیروکار۔ آج کہنے والے بہت ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، جناب مولا کائنات کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انہیں زبان سے ماننا کافی نہیں ہے، یہ کہنا کہ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں کافی نہیں، رسول خدا کی تو مانو، رسول خدا کی بات ماننا ضروری ہے۔ آج 56 ممالک 57 ممالک ہیں مسلمان۔ یہ میری باتیں نشر ہو رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور بہت سے حکمران سن رہے ہیں، اس لیے مجھے گفتگو کو تھوڑا مختلف انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، آج اتنے ممالک ہیں، سب کا ایک ہی نعرہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، اگر مجھے مانتے ہو تو ایک ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، کتنے؟ اگر سارے ایک بستی میں آ جائیں، شہر میں نہیں، کراچی جیسا شہر ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، ایک بستی میں آ جائیں سارے انبیاء 1.25 لاکھ، تو ان میں اختلاف نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہو۔ کیوں؟ ان سب کا ہدف اللہ کی ذات ہے، اپنا نفس نہیں ہے، ایگو نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ میں جتنے الفاظ کہیں گے پیش کر دوں گا۔ آج کے مسلمان حکمرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب کے لیے اللہ بعد میں ہے، پہلے اپنا نفس ہے۔ سرور کائنات اور مولا کائنات نے کبھی اپنے آپ کو، میں جملہ پیش کروں گا اس کو اگر ادراک کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مجھے مانو، انہوں نے کہا اللہ کو مانو۔ مولا علی نے نہیں کہا مجھے مانو، کہا اللہ اور اس کے رسول کو مانو۔
توجہ، سارے بندے کی توجہ، مولا علی بار بار کہتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو، اب اللہ منوائے گا علی کو۔ توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے بعد گرامی، آج حکمران طبقہ اگر یہ سمجھ لے لو ہمیں خود اپنے آپ کو نہیں منوانا، جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں منوانا، آئیں ذرا حدیث قدسی پیش کر دوں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا، اے میرے حبیب، یعنی ساری دنیا کو بتا دیجئے، وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ، بتا دیں اپنی ساری امت کو اپنے نیک کاموں کو تم پہ لازم ہے چھپاؤ، تمہارے نیک کاموں کو مجھ پہ لازم ہے بتاؤ۔ نہیں پہنچا سکا، ہم اپنے نیک کام چھپائیں، اللہ بتائے گا۔ اب ہر آدمی سوچے گا اللہ کیسے بتائے گا، اللہ جسم ہے نہیں، اللہ جسمانیت نہیں رکھتا، زبان نہیں رکھتا، تو کیسے بتائے گا؟ سارے بندے کی توجہ، جناب ابراہیم نے مینا کی پہاڑیوں میں چھپا کے آنکھوں میں پٹی باندھ کے چھری رکھی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج ساری دنیا کو پتا ہے باپ نے اللہ کے کہنے پہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ لی، اللہ جانتا ہے کیسے بتانا ہے۔ کربلا والے بیٹھے، جملہ کہہ دوں، میرے گلے میں سینے میں طاقت نہیں، عزیزان گرامی، یزید سوچ رہا تھا میں اگر حسین کو کربلا میں گھیر کے مار دوں گا، بھائیوں کو بیٹوں کو حسین کے انصار کو گھیر کے مار دوں گا تو کیا ہوگا؟ حسین کا نام مٹ جائے گا۔ یزید مٹ گیا، حسین باقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ گرامی، یزید کا منصوبہ کیا تھا ذہنوں میں ہے نا، بچپن سے کربلا سنتے آ رہے، وہ یہ چاہتا تھا ہم گھیر کے مار دیں گے۔ کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 72۔ میں اتنی بڑی فوج، ایک ایک آدمی کے مقابلے میں ہزاروں، کیا کر لیں گے؟ اس نے چاروں طرف سے گھیرا کہ میں ان کو مار دوں گا۔ اللہ نے کہا تو سمجھ رہا تو مار دے گا، تو مر جائے گا، حسین زندہ رہے گا۔ آج حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، آج خود حسین ابن علی زندہ ہے۔ ایدان گرامی، زندہ جناب سید شہر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایدان گرامی، کیوں؟ دیکھیں دنیا ہے فانی، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے اور پوری دنیا میں تقریر جا رہی، جملے سن لیجیے۔ حسین ابن علی کیوں زندہ ہے؟ میرے سینے میں طاقت نہیں، جملے پیش کر رہا ہوں۔ کیوں زندہ؟ مولا حسین نے دیکھا دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، تو جو باقی رہے گا قرآن کے مطابق وہ ہے اللہ۔ اللہ باقی رہے گا، اللہ کو فنا نہیں ہے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں۔ اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گا، نہ خدا کو نواز ہے نہ حسین کو نواز۔ توجہ فرما رہے ہیں زندہ کی رہا۔ اب سمجھ میں آیا حسین کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ جو حسین ابن علی سے ٹکرا رہے ہیں وہ خود سمجھ جائیں، جو حسین سے ٹکراتا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ میری طرف سے آج کی مجلس کے تبرک میں جائے گا، عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا۔ کیوں؟ وہ اکبر ہے، وہ اعظم ہے، وہ دیکھتا ہے یہ مجھ سے لڑ رہا ہے نادان، کوئی نادانی اللہ سے لڑے گا نا، تو اللہ کہتا ہے نادان مجھ سے لڑ رہا ہے، جا تجھے تیرے حال پہ چھوڑا۔
عزیزان گرامی وہ اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو رہنے دیتا لیکن حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا، نہیں پہنچا سکا، کیونکہ اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر کوئی حسین پہ ظلم کرے تو اللہ جانتا ہے حسین سب سے بڑا مظلوم، اور اللہ نے قسم کھائی ہے مظلوم کے ساتھ میں ہوں، جو حسین سے لڑے وہ اللہ سے لڑ رہا، وہ نابود ہو جاتا ہے جو حسین ابن علی سے لڑے، اسے زوال آ جاتا ہے، اور صرف نابود نہیں ہوتا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی ان 1400 برسوں میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اس ہستی سے وابستہ کیے ہوئے ہیں جسے زوال نہیں ہے، جسے بقا ہے، جس کے لیے عظمت ہے، جس کے لیے عزت ہے۔ ہم اس در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم عزت چاہتے ہیں، ہم تمام کی تمام اپنی زندگی کے اندر اللہ کی کرامات چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں یہ کرامات صرف اور صرف ملے گی تو حسین ابن علی کے صدقے میں ملے گی۔ میں سب جملے نہیں کہنا چاہتا، میرا مزاج سب لوگ جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی دنیا میں جو حسین سے ٹکرایا وہ ختم ہو گیا، بلکہ اتنا کہہ دوں جو حسین سے ٹکراتا ہے تو ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی نیکوکار اور برا تمہارے نزدیک برابر نہ ہو۔ اے مالک اشتر، کبھی بھی اچھائی کرنے والا برائی کرنے والا برابر نہ ہو۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، اچھائی کرنے والا برائی کرنے والا کبھی برابر نہ سمجھنا، کیونکہ اچھائی کرنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ علی کا نمائندہ ہے، مجھے برے کے ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی ہماری آج تک یہی کوشش ہے ہم اچھوں اور بروں کو برابر نہ رکھیں، ہم اچھوں کو اچھا کہتے ہیں، بروں کو۔ عزیزان گرامی اس لیے بہت اہم ہے زندگی میں مولا کائنات کے دیے ہوئے اصولوں کو لے کے چلیں۔ مولا نے اپنے عہد نامے میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا خبردار کبھی کسی مظلوم ایسا جس کے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا۔ ٹائم ہے بھی میرے پاس؟ عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں کسی جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا اللہ خود اس کا بدلہ لیتا۔ نہیں پہنچا سکا؟ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں نا بیوہ خاتون نے کیا کر لے گی، یتیم بچہ کیا بگاڑ لے گا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، غریب آدمی ہے، نادار ہے، مفلس ہے، بے گھر ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں اتنا طاقتور، میں اتنا پیسے والا، میں اتنا عہدے والا۔ مولا فرماتے ہیں خبردار ایسے سے نہ لڑنا جس کا سوائے خدا کے دنیا میں کوئی نہ ہو۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد بدلہ لینے والا ہے۔ کیونکہ رات ایسی ہے کہ میں اس طرح کے فضائل نہیں پڑھنا چاہتا۔ خبردار ایسے میں ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے کوئی نہ ہو۔ عزیزان گرامی یہی تو اس زمانے کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارے جمع ہو گئے تھے، حسین کا کوئی نہیں ہے، صرف اپنا گھر ہی تو حسین کا ہے، بھائی ساتھ ہے، بیٹے ساتھ، یہی تو کہہ رہے تھے وہ، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ وہ کہتے تھے حسین کے ساتھ کون؟ ان کے بھائی، بھانجے، بھتیجے، چند انصار۔ عزیزان گرامی انہوں نے اس سے جنگ مول لی جس کی پشت پہ خود اللہ تھا۔ اللہ نے کہا خبردار حسین سے نہ لڑنا، ہمیشہ کے لیے گالی بن جاؤ گے۔ آج دنیا میں کہیں چلے جائیے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں دنیا کے تقریباً تمام بر اعظموں میں گیا ہوں، 40-50 شاید بہت، مجھے خود بھی نہیں یاد ہے، میں گن پہ نہیں سکتا کتنے ملکوں میں گیا ہوں، کتنے 100 شاید 1000 سے زیادہ شہروں میں گیا ہوں۔ عزیزان گرامی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف شیعہ نہیں، صرف مسلمان نہیں،
دنیا میں اگر کوئی بھی حسین ابن علی علیہ السلام کو جانتا ہے اور آپ جا کے کسی کو کہتے ہیں تو حسینی لگتا ہے، وہ آپ کو خوشی سے دیکھے گا، کافر بھی ہو تو سمجھے گا اس نے میری تعریف کی ہے، اور اگر کسی کو بھی کہتے تو یزیدی ہے، آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا، مجھے گالی کیوں دی؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جو حسین ابن علی اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں تمام قرآن کے ماننے والوں کو، خاص طور سے میں نے محور بنانے کی کوشش کی ہے یہ جملہ کہ آج قرآن کے دفاع کا دور ہے۔ سویڈن کے واقعے کے بعد اللہ قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، نہیں پہنچا سکا۔ پروردگارہ تجھے مدد کی کیا ضرورت؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ اگر میری مدد چاہتے ہو تو پہلے میری مدد کرو، مجھے ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے۔ جو میرے دین کے کام آئے گا میں اس کے کام آؤں گا، دین کے لیے چلے حسین۔ تو اللہ نے کہا حسین اتنی بڑی قربانی میرے دین کے لیے، اب پھر میں دیکھتا ہوں کون آپ کے مقابلے میں آتا ہے۔ اللہ کہ اس لیے اللہ نے ہر حسین کے مقابلے میں آنے والے کو نابود کر دیا، دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا جناب سید الشہداء؟ پروردگارہ تیرا دین لاوارث ہے، حسین ابن علی نے سر پہ کفن بنا دیا، تیرے دین کو مرنے نہیں دوں گا۔ اتنے انبیاء کی زحمت ہے، میرے نانا کی زحمت ہے۔ اگر دین کا مکالمہ ہونا امام حسین علیہ السلام سے، آپ کے ذہنوں میں نا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ اجمیر شریف کے خواجہ معین الدین چشتی بڑی مشہور ربائی ہے ان کی، ذہنوں میں ہے؟ پڑھوں کچھ دیر چلیے گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ خواجہ نے نہیں کہی بات، خواجہ سے کہلوائی گئی، پتہ نہیں مرمہ ہے یا نہیں، خواجہ نے نہیں کہی، الہامی ہے۔ کیا کیا خواجہ نے؟ ربائی، ربائی کہتے ہیں جس کے 4 مصرے ہوں۔ میں اب شاعری کے اصناف میں نہیں جاؤں، ربائی ہے فارسی میں۔ شاہ اس حسین، بادشاہ حسین، دین اس حسین، دی پناس حسین، سردار ندا دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین۔ ربائی میں ہوتے ہیں 4 مصرے اور مولا حسین کا نام آیا ہے 5 مرتبہ۔ نہیں مجھے معلوم میری باتیں تو ہر بھائی میں نے ابھی گنوایا تھا، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینت حسین، دی پناس حسین، اور آخری مصرے میں حقا کے بنا لا الہ حسین۔ ربائی 4 مصرے، ہر مصرے میں مولا حسین کا نام ہے، تیسرے مصرے میں نہیں ہے چونکہ وہاں یزید کا نام ہے۔ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے سید الشہداء کی کہ ان کا نام یزید کے نام کے ساتھ ہے۔ تو کیا کیا خواجہ نے؟ ربائی میں 4 مصروں میں 5 مرتبہ مولا حسین کا نام لیا۔ خواجہ اس الہامی ربائی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے حسین ابن علی کی کربلا میں قربانی صرف ان کی قربانی نہیں ہے، پنجتن کی قربانی ہے۔ جس نے حسین کا خون بہایا اس نے حسین کا خون نہیں بہایا، اس نے نبی کا خون بہایا۔ توجہ، بھائی پیغمبر نے کہا تھا نا لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ تو جو حسین کا خون بہائے
نبی کا خون بہایا ہے. جو نبی کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ عظمت ہے جناب سید الشہداء علیہ السلام. یہ ان کا ہاتھ نہیں ہے. کیوں نہیں دے رہے جناب سید الشہداء؟ بہت سے آج کہہ دیتے ہیں نادان. ایک بیعت کا معاملہ تھا، بیعت کرتے جان بچ جاتی. عزیزان گرامی، سید الشہداء جانتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے. اگر صرف مولا حسین ہی کا معاملہ ہوتا تب بھی کبھی بیعت نہ کرتے. توجہ، اگر صرف مولا حسین علیہ السلام کا معاملہ ہوتا نا تو مولا کبھی بیعت نہ کرتے. لیکن معاملہ صرف مولا حسین کا نہیں تھا. مولا کہتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے بھائی حسن مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ میرا نہیں، یہی ید اللہ ہے. اگر میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں تو آئندہ کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑے گا. ارے جب حسین ہی یزید کے سامنے جھک گیا تو کون خدا کو مانتا؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. حسین ابن علی تاریخ کے اگر کردار دیکھیں گے تو آپ کو منفرد نظر آئے. ظلم کے خلاف تاریخ میں بہت سے افراد اٹھے ہیں. بڑے بڑے جرنیلوں نے اعلان کیا میں آخری سپاہی تک لڑوں گا، میں آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا، میں جب تک زندہ ہوں تب تک لڑوں گا. کہنے والے بہت تھے. آخری گولی تک لڑوں گا، آخری تیر تک لڑوں گا. سب نے دیکھا اسلحہ باقی تھا، تیر باقی تھے، فوج باقی تھی، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، طاقت باقی تھی، دم میں دم تھا، خون جاری تھا، لیکن ہار مان گئے. حسین ابن علی نے کہا اور کر کے دکھا دیا. حیدان گرامی، بڑے بڑے سورما نظر آئیں گے، بڑے بڑے جنگجو نظر آئیں گے، لیکن حسین ابن علی کے قدموں کی خاک نظر آئے گی. بڑے سے بڑا جرنیل کہے گا سب سے بڑی طاقت حسین ابن علی. میں نام نہیں لینا چاہتا سیاستدانوں کے کہ تاریخ میں کس کس سیاسی رہنما نے کہا کہ میری جو تحریک تھی اس میں میں نے سبق حسین سے لیا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، میں عیسائیوں ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں. پوچھا تم نے کیسے لڑنا سیکھا، مقابلہ کرنا کیسے سیکھا؟ کہ میں نے حسین ابن علی کو 72 کے ساتھ ڈٹا دیکھا. نام شاید لینے میں مسئلہ ہو اس لیے میں پاکستان میں نام نہیں لے رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں نے یہی مثال دی، کسی کا نام نہیں لے رہا. بڑے بڑے سیاستدانوں نے کہا میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے حسین ابن علی سے سیکھا. اکیلا ایک حسین ڈٹا رہا. انصار شہید، بھائی شہید، بیٹے شہید. اور ایک مرتبہ ساری فوج کو دیکھنے کے بعد کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں سوائے خدا کے. اگر تم سب میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ رہے ہو تو تیار ہو جاؤ، میں علی کا بیٹا ہوں. میں لڑ کے بتاؤں گا کہ اس بھوک و پیاس میں صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں. جب کوفے اور شام گئی نا فوج یزید کی تو
لوگوں نے پوچھا یزیدیوں سے تم کربلا میں تھے, بتاؤ حسین کی کیا حالت تھی بھوک و پیاس سے, صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے, حسین کتنے کمزور ہو گئے تھے. تو سارے یزیدی شامی کوفی ایک ہی جملہ کہتے تھے, خدا کی قسم دن گزرتا جا رہا تھا, حسین کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی, لیکن حسین کے چہرے کا جلال و ہیبت بڑھتا جا رہا تھا, حسین میں کمزوری نہیں آ رہی تھی. جب بھی وہ حملہ کرتے تھے پورا پورا لشکر بھاگتا تھا, حسین آ رہے ہیں بھاگو. توجہ فرمانے سے جانے کے بعد کچھ دیر اور چلیں گے میرے ساتھ. توجہ فرمائیے جانے کے بعد یزیدی خود گواہی دیتے تھے, اکیلے حسین عصر سے پہلے میدان میں کھڑے تھے, نہ چہرے پہ کمزوری تھی نہ ہی ضعف کے نشان تھے. حسین کے چہرے کا جلال بڑھ رہا تھا, حسین کی ہیبت بڑھتی نظر آ رہی تھی, حسین کے چہرے کا نور بڑھ رہا تھا, سورج ماند بڑھ رہا تھا, حسین نورانی تر بن رہے تھے. کہ حسین میں کوئی کمزوری نہیں. اگر حسین خود نہ روکتے تو حسین کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. عزیزان گرامی, حسین کون ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا اس سے پہلے کہ میں مسائل پہ, میں جانتا ہوں آج تفصیل سے مجھے مسائل پڑھنا ہے اور آپ مسائل سننے آئے ہیں, یہ رات عجیب رات ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں مسائل پڑھوں چند جملے سن لیجیے گا. جناب سید الشہداء نے 3 حملے کیے ہیں, 3 حملے. کب؟ جب کوئی نہیں رہا تھا, اور ہر دفعہ حملے سے پہلے کہتے تھے میں تم میں سے کسی کو کچھ نہیں مانتا, پروردگارہ تو گواہ رہ, سب کے مقابلے میں اکیلا ڈٹا. کیوں خالق نہ کہے حسین تجھ پہ سلام, کیوں سارے انبیاء کربلا نہ آ جائیں, سب کی ارواح ہے نا, تمام انبیاء, 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح, تمام انبیاء کی ارواح, حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی. اور سب کہتے تھے حسین آفرین, اے حسین آپ نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ انبیاء آپ کے اجداد آپ پہ سلام کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ہر بچہ بڑوں کو سلام کرتا ہے, اور اگر کوئی بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ بڑے بڑے اسے سلام کریں تو پھر وہ بچہ حسین بنتا ہے. عزیزان گرامی, جہاں ماں باپ, آپ جانتے ہیں نا نبی اور امام بھی ہوں تو ماں باپ کا احترام ان پہ واجب ہے. مجمع کی توجہ, میں مسائل پہ آ رہا ہوں. نبی اور امام معصوم ہیں, ان پہ بھی ماں اور باپ کا احترام واجب ہے. اور اگر ماں اور باپ علی و بطول ہو جو سید الشہداء سے بھی افضل ہو, ایسا ہی ہے. مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ, ان سے بھی افضل, مولا حسین سے بھی افضل, جناب رسول خدا مولا حسین سے بھی. لیکن اگر ان سے بھی افضل آ کے کہیں حسین آپ پہ سلام, اور روایات میں کب کہا سرور کائنات مولا علی علیہ السلام جب جناب علی اکبر گرے, جب جناب علی اکبر گرے نا تو جناب علی اکبر نے خود فرمایا بابا ہاذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. اٹھا کے دیکھیں تمام مقاتل, ہر مقتل میں جملہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ. ہر شہید نے کیا کہا, آئیے مولا مدد کے لیے آئیے. ہر شہید کا بلانا, تمام اصحاب حسینی, تمام انصار حسینی نے مدد کے لیے بلایا, مولا مدد کے لیے آئیے. مولا کے سارے بھائیوں نے, یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا آقا مولا مدد کو آئیے.
مولا کے بھانجے بھتیجوں نے کہا چچا جان مامو جان مدد کو آئیے، بس ایک شہید کربلا ہے، وہ ہے حضرت لیدر، جنہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بابا جان مت آئیے گا میرے لاشے کے، کیوں نہ آئیے؟ بابا جان میرے جد رسول خدا بھی آ گئے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، تاکہ باپ کو احساس نہ ہو میرا بیٹا اکیلا ہے۔ کہا بابا مت آئیے گا میرے جد، اور بابا جان میرے جد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ کے نانا بابا جدی رسول اللہ، یہ میرے جد رسول اللہ یوں بڑھو کا سلام کہتے حسین میرے لال تجھ پہ سلام، جہاں خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی میں مرتا ہوا بیٹا دیکھ نہیں سکتا، اے حسین آپ بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھے بیٹے کے لاشے پہ آ گئے، حسین اے میرے لال آپ پہ سلام۔ جناب علی اکبر جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، آئیں بھائی چلیے ذرا کربلا۔ میں امام حسین علیہ السلام کی کوشش کروں گا شہادت نہ پڑھیں، مولا کی 3 وداعیاں ہیں، میں تینوں وداعیاں پڑھوں گا، مولا کا وداع کرنا۔ آپ جانتے ہیں نا بڑے بڑے علماء نے اپنے مرنے پہ وصیت کی ہے جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے پہ جب مجلس رکھنا تو مولا حسین کے جناب زینب سے وداعی کے مسائل پڑھنا۔ بڑے بڑے علماء نے وصیت کی، کیوں؟ کہ یہ وہ مسائل ہیں جو جناب سیدہ خود سننے ہوتے ہیں۔ مولا حسین کے حرم میں، حرم کا اندر کا حصہ اور ایک صحن، صحن میں نماز پڑھاتے تھے، شیخ یحییٰ یثربی بہت بڑے عالم تھے، صحن میں نماز پڑھاتے تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا حرم میں مجلس ہو رہی ہے، صحن میں محمد علامہ محمد باقر مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں ممبر سے، بڑے بڑے علماء سن رہے ہیں، جیسے ہی علامہ مجلسی مسائل پہ آئے تو حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس فرشتے نے کہا مجھے، ان کے خواب میں شیخ یحییٰ یثربی کے، مجھے خاتون جنت نے بھیجا ہے کہ محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے حسین کے میری بیٹی زینب سے وداعی کے مسائل سنا دیں۔ سنیں گے مسائل؟ بڑے سخت مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں نا مولا حسین کے مسائل پڑھنا بڑا مشکل ہے، مجھ سے خود بھی نہیں پڑھے جاتے، میں کوشش کروں گا کہ سارے مسائل پڑھوں۔ آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا، کربلا کا میدان ہے، صبح سے ایک آدمی لاشیں اٹھا رہا ہے، جب بھی جناب عباس کہتے ہیں مولا میں لاشیں اٹھا لوں، کہ نہیں عباس انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی، میں خود لاشیں اٹھاؤں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، جو آنکھیں بند کر کے کربلا پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں ذرا میری طرف دیکھ کے چلیے گا۔ جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے نا مولا حسین، تو ایک مرتبہ ایک بزرگ مولا کے صحابی کے سعید، انہوں نے کہا مولا اجازت ہے میں جنت پہ چلا جاؤں؟ وہ 97 برس کے تھے، یعنی 100 سال میں سے صرف 3 کم، بہت بزرگ تھے، بوڑھے تھے، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، جانتے ہیں نا بوڑھے افراد کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، بھویں بہت بڑی بڑی تھیں، آنکھیں کمزور تھیں، کمر جھکی ہوئی آئے، کہا مولا اجازت ہے میں شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے دیکھا کہ سعید آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، نظر کمزور ہے، آپ سے چلا جا نہیں رہا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کمر پہ پٹکا باندھا، کہا مولا دیکھیں میں نے پٹکا باندھ کے کمر کو سیدھا کر لیا ہے، ایک پٹی ہے میں بھووں پہ باندھوں گا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی، تیسری پٹی بھی لایا ہوں، جب سوار ہو جاؤں گا نا گھوڑے پہ تو ایک آدمی سے کہوں گا میرے پاؤں باندھ دے تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ پھر رو کے کہنے لگے مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں آپ پہ قربان ہونے آیا۔
مولا نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ سعید ابھی نماز کا وقت ہوگا ظہر کا، جب میں نماز پڑھوں گا نا تو دشمن مجھے تیر ماریں گے، آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تیروں کو روکیے گا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اللہ اکبر، وہاں عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ، حسین نماز میں ہے، حسین کو نماز میں مار دو، یہ علی کا بیٹا، ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ جیسے ہی تیر چلے نا مولا کے انصار سامنے کھڑے ہو گئے، جناب سعید جیسے تیر آیا انہوں نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، تیر سینے پہ لیے۔ آپ جانتے ہیں جب تیر لگتا ہے نکالنا بڑا مشکل ہوگا، کھال کاٹ کے باہر آتا ہے۔ دوسرا تیر لگا سینے میں، تیسرا، 7 تیر لگے، ایک تیر ان کی گردن میں لگا۔ جب تیر لگا نا وہ بزرگ تھے، ایک مرتبہ ان کے لب کانپنے لگے، ٹانگیں لرزنے لگی۔ اب دونوں ہاتھ کمر پہ تھے، دعا مانگے تو کیسے مانگے؟ انہوں نے نگاہوں کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، پروردگارا بس اتنی طاقت دے کے تیرے حسین کی نماز سماعت ہو، میں تب تک زمین پہ نہ گروں جب تک حسین کھڑے۔ ایک تیر لگا، وہ گرنے لگے، مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے مولا حسین کی نماز سماعت ہوئی، جناب سعید نے دم توڑ دیا۔ جب گرنے لگے نا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جب جناب سعید گر رہے تھے مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے، ایک ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے رکھا، دوسرا کمر کے پیچھے رکھا، بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لایا۔ جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے حسین، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے جناب سعید کو لکھا کہ سعید میں آپ سے راضی، سعید میری ماں فاطمہ آپ سے راضی، سعید میرے بابا علی مرتضیٰ آپ سے راضی، سعید میرے نانا رسول خدا آپ سے راضی، سعید میرا اللہ آپ سے راضی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھیا مجھ میں طاقت نہیں ہے، سن لیجئے مولا حسین کی وداعی۔ مولا ایک مرتبہ، آخری مرتبہ سلجھنا پہ سوار اپنی سواری پہ خیموں کے باہر آئے اور بلند آواز سے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن منی آخر السلام۔ اے میری بہن زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے سکینہ، حسین کا آخری سلام قبول کیجئے۔ ایک بہن نے آواز دی بھیا آخری مرتبہ خیمے میں آ کے زیارت کرا دیجئے۔ بھائی عجیب و غریب بات ہے، یہ مسائل بڑے سخت ہیں۔ کیا کیا مولا حسین نے؟ اترے اپنی سواری سے اور آئے خیموں میں، کہا میں اپنے بیٹے سے پہلے مل لوں۔ کس سے؟ مولا سجاد سے۔ یہ امامت کا وارث ہے، یہ تمام کے تمام اسرار انبیاء کا وارث ہے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، مولا حسین نے اپنے دائیں ہاتھ سے مولا سجاد کا دایاں بازو پکڑا، جیسے بازو پکڑا نا کا سجاد غریب بابا کو سلام۔ مولا سجاد کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا۔ مولا سجاد سے مدینے والوں نے پوچھا کس حالت میں تھے آپ کے بابا؟ مولا فرماتے ہیں میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہار تھے، پورے جسم میں زخموں کے نشان۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا کیا کیا مولا سجاد نے؟ جیسے بابا کو دیکھا سلام کا جواب دے کے پہلا سوال کیا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اینا اینا امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا جانتے ہیں نا اگر چچا ہوتے میرے بابا کو اتنے تیر نہ لگتے۔
میرے چچا کہاں ہیں، چچا عباس کہاں؟ جب سوال کیا نا مولا حسین نے کہا قد قتل، اے سید سجاد، اے میرے لفظ جگر، ہے میرے بیٹا، آپ کے چچا مارے گئے، عباس شہید ہو گئے۔ جناب سید سجاد نے دوسرا سوال کیا این اخی علی اکبر، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ مولا حسین نے نہیں کہا علی اکبر بھی مارے گئے، جانتے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا، سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ اجرکم اللہ، میں تو پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جناب سید سجاد کو کچھ وصیتیں کی، بس ایک وصیت سن لیجیے۔ سجاد بیٹا جب آپ مدینے واپس جائیے گا نا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شربت ما عندن فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، اور سمعتم بغریب اور شہید فانتقونی، اگر کسی مظلوم غریب شہید کا تذکرہ سنو میری غربت کو یاد کرنا، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ حضرت اللہ یقین مانے آج ان میں طاقت نہیں ہے، آج میں نقاہت محسوس کر رہا ہوں، پڑھا نہیں جا رہا۔ جانتے ہیں وہ دوسرا مقام کون سا ہے جہاں مولا نے آپ کو یاد کیا ہے؟ دوسرا مقام مولا نے جہاں اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کو یاد کیا، مولا نے کہا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ مولا کہتے ہیں کاش میرے چاہنے والوں تم کربلا میں ہوتے، دیکھ کے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو تیر مار دیا۔ حضرت اللہ میں نے کہا تھا نا 3 وداعیاں پڑھوں گا، 3 وداعیاں پڑھا تھا، ابھی پہلی وداعی پوری نہیں ہوئی لیکن مجھے لگ رہا ہے میں تینوں وداعیاں نہیں پڑھ پاؤں گا، شہادت تو دور کی بات ہے۔ بس بھائی مولا نے ودا کیا مولا سجاد سے، جب جانے لگے نا جب مولا حسین جانے لگے مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجیے، میری تلوار لا دیجیے۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد عصا کیوں چاہیے؟ آپ نے دیکھا نا بزرگ افراد لاٹھی دیکھ کے چلتے ہیں، اسے عصا کہتے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں مجھے عصا لا دیجیے تلوار۔ کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں میں کھڑے ہو کے بابا کو ودا کرنا چاہتا ہوں، مجھے عصا چاہیے۔ بیٹا تلوار کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا کا دفاع کروں گا۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں بیٹا آپ پہ احترام ثابت ہے، آپ بیمار ہیں۔ بس گئی۔ مولا حسین علیہ السلام مولا سجاد کے خیمے سے باہر آئے، جناب زینب کے خیمے میں ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں آ گئی، مولا کی ساری بہنیں بیٹیاں بھانجیاں بھتی سب مولا کے خاندان کی بیویاں جناب سب آ گئی بیویاں آپ کی زوجہ۔ جب آئے نا تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے ایک ایک بیوی کا ہاتھ پکڑا، جناب زینب کے ہاتھ میں دیا،
کہا زینب ام کلثوم آپ کے حوالے، رباب آپ کے حوالے، پھر ایک چھوٹی سی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کہا زینب سکینہ آپ کے حوالے۔ اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، بس بھائی آخری جملے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، اس سے پہلے کہ زیارات برآمد ہو۔ تو کیا کیا مولا حسین نے؟ سب کو جناب زینب کو سونپا، اور ایک مرتبہ جناب زینب کو کچھ وصیتیں تھیں، اب وقت نہیں ہے۔ جب جانے لگے نا، خیمے سے باہر نکلنے لگے، تو بی بی رو رہی تھی جناب زینب، بی بی نے رو کر کہا محلن محلن یا آہستہ دھیرے، بھیا ابھی باہر نہ جائیے، بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ۔ بی بی تیزی سے آگے بڑھی، مولا نے ماں کا نام سنا، رو کر کہا زینب اماں نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا بھیا گریبان چاک کیجئے۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، مولا کا گلا پکڑا، چومنا شروع کر دیا، بار بار گلا چوم رہی۔ مولا نے کہا بہن کیا کر رہی؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا۔ سمجھ گئے نا؟ گلا چومنے کے لیے کیوں کہا تھا بیوی نے؟ گلے پہ خنجر میں چلنا تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ فرمایا میری بہن اپنی کلائیوں سے چادر ہٹا لی، بابا کی وصیت پہ بھی عمل کرو۔ بی بی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بھیا آپ میری کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بابا نے کہا حسین جب زینب سے ملا کرنا کلائیوں کو چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں میں بندھنا۔ اجرکم اللہ۔ اب مجھ سے باہر نہیں جا رہا، مولا نے بہن سے بھی ودا کر لیا، تیسری ودائی پڑھ دو۔ مولا خیمے سے باہر آئے، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں مولا نے بڑی غربت سے دائیں طرف دیکھا، نظر یمیناً و نظر شمالاً، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھو میں اکیلا رہ گیا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا مولا کے خیموں سے ایک برقع پوش بیوی باہر آ گئی اور کہنے لگی بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، ابھی میں زندہ ہوں، میں سوار کراؤں گی۔ بی بی نے بازو پکڑا اور ایک مرتبہ بھائی کو سوار کرا دیا۔ مولا کو کمزوری نہیں تھی، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے میرے آخری وقت میں کوئی میرے پاس ہو۔ حسین بڑے مظلوم، آخری جو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھ لیجیے گا، میں نے تمام کر دیا،
میرے سینے میں دم نہیں، گلے میں طاقت نہیں. مولا حسین جب سوار ہو گئے نا اپنے زلجنا پہ، المیمون رسول خدا کی سواری، مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ زلجنا کو ایڑ لگا کہ زلجنا آگے بڑھ، میں حملہ کرنے جا رہا ہوں. زلجنا آگے نہیں بڑھا. مولا نے دوسری مرتبہ کہا کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے دنیا سے چلے گئے، میرے انصار مارے گئے، کیا تم بھی ساتھ نہیں چلے گا؟ بے زبان جانور تھا، سر جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا. مولا نے دیکھا زلجنا کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے. اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، جناب سکینہ سے کہا سکینہ بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہے؟ بیوی نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لے کے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا بابا میری پیاس بجھ گئی. بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی. بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے. مولا نے بیٹی کو پیار کیا اور ایک جملہ کہا بیٹی میں نے اپنے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا، اس لیے میں اپنی جان قربان کروں گا. بیٹی میں وعدہ پورا کرنے جا رہا. بیٹی میری کچھ وصیت ہے. بابا فرمائیے کہ بیٹی آج رات ضد نہ کرنا، میں نے بابا کے سینے پہ سونا ہے، جہاں مال سنائے مال سو جانا. حضرتوں میں اللہ اب مجھ سے پڑھا نہیں جاؤ. ٹھیک ہے بابا، بابا میں ضد نہیں کروں گی. بابا مجھے آخری مرتبہ سینے میں سنا لے. مولا حسین خاکے کربلا پہ دیکھ کر چھوٹی سی بیوی کو سینے پہ سلایا، پیار کیا. پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے بیوی سے کہا بیٹی خیمے میں چلی جاؤ. بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، بہت بڑے عالم سے خطیب سے جملہ نقل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا آپ نے مجھے ہمیشہ کہا تھا اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ سب میری طرف دیکھیے گا. امام حسین نے کچھ خاکے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈالا. بیوی نے کہا بابا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شانتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کھل کے بتا دے بیٹی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے.
نہیں میرا بچہ نہیں روکے بس بھائی آخری جملے اب آپ برداشت نہیں کر رہے میں تو شہادت پڑھنے والا تھا 2 منٹ پڑھ دوں برداشت کریں گے جناب سید الشہداء نے بیٹی کو خیمے میں بھیجا ایک مرتبہ زوجنا پہ سوار ہو مولا نے پہلا حملہ کیا پشتوں کی پشتیں ملا دی کوفی و شامی بھاگنے لگے دوسرا حملہ کیا تیسرا ایک مرتبہ آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ حسین ابن علی نے زوجنا کو روکا جیسے ہی آواز آئی تمہارے سامنے آواز دی حسین رک گئے ہیں تیروں کو چلاؤ چاروں طرف سے تیر چلنے لگے لوگ نیزے مارنے لگے کربلا کی زمین پہ زلزلہ آنے لگا کالی آندھی چل رہی تھی خون کی بارش ہونے لگی حسین پشت زوجنا سے زمین پہ آئے ایک بیوی نے بیٹے کا دامن پھیلایا میرے نام میں مدینے سے آ گئی ہوں مجھے تو اپنی آواز نہیں آ رہی اگر دیکھ سکتے ہیں میری طرف دیکھیے گا جب زلزلہ آ رہا تھا نا جناب زینب کا دل پھٹنے لگا بیوی نے گوتا سر پہ رکھا روتی ہوئی خیمے سے باہر آئی بیوی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور رو رو کے کہنے لگی واہ محمد واہ محمد ایک مرتبہ جناب زینب چلہ زینبیہ پہ آ گئے بلندی پہ بی بی نے نشیب میں دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں آخری جملہ اب کچھ سے باہر نہیں جا رہا بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے چہرے پہ خون کپڑوں پہ خون میں پہچان نہیں سکی یہ کون ہے میں نے سوال کیا آخری کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں مولا حسین نے کہا یا زینب ارجعی الی الفستان حسین ابن علی کا دفاع کرنے والے خلدہ لاشا یا حسین ابھی تابوت آ رہا ہے صحابی رسول حبیب ابن مظاہر کا جو حسین کے عاشق تھے اپنی جان قربان کرتے تھے جب جناب ہو کا پرسہ دے کہے اے صحابی رسول سلام یا حسین پہلے سے لا دوں گا شہید کیسے ہوا ہو بتاؤ گے آ کر تمہارے مسلم بے بس سناؤ گے
محمد کے تابوت آ گیا ہے۔ جناب زینب سے کہیے بیوی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے آپ کے بیٹوں کو مرنے نہ دیتے، بیوی کبھی گرد نہ لگتے، بیوی کو غصہ نہیں دے، یا حسین یا حسین جعفر تیار الوداع 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 دل بران جعفر تیار الوداع 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 علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، 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 رن کو ستاروں محمد ایمان ساتھ اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 بچوں ضعیف مام کو زحمت نہ دیجیو، 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 لاجے اٹھائے بھائی تم بشنا کیجیو، اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع شملو عمر کے سر جو تارو تو خوش ہوں میں، شملو عمر کے سر جو تارو تو خوش ہوں میں، شملو عمر کے سر جو تارو تو خوش ہوں میں، شملو عمر کے سر جو تارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع الوداع۔ جناب قاسم کا تابوت بھی آ رہا ہے، اے کاش کربلا میں بھی تابوت ہی ہوتا، کبھی لاشیں گٹھڑی میں بھی اٹھائے جاتے، مولا حسن کو پرسادی دیے ان کے یتیم کا ہائے قاسم، حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بننے میں حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کے جاؤں میں باری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں دیکھا حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میں پیغمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مشکل کشا کے دھروں گی، میں پیغمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مشکل کشا کے دھروں گی، بیوی زہرا کی سینت کروں گی میرے قاسم کی آتی ہے
اب علم حضرت عباس بیویوں کی امیدوں کا مرکز، جناب سکینہ کی چاہتوں کا مرکز، ہائے عباس یا عباس۔ جناب عباس کا بلند آواز سے سب پرسا دیں گے۔ جناب ام البنین کو بی بی آپ کے بیٹے کے بازوؤں کا بڑا صدمہ، بی بی آنکھ میں تیر لگنے کا بڑا صدمہ۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ جناب علی اکبر کا تابوت آنے والا ہے، ہم شکل پیغمبر کا پرسہ دینا ہے، مولا حسین کو بھی
جناب زینب کو بھی، جناب زینب، ہائے علی اکبر، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جوان آدمی کے سینے میں ایسی برچھی ماری جائے۔ ہائے علی اکبر، ارمان کا پہلام کی افسوس کے جوانی کیسا مقدر ہے، اتنا گزرا بس برآمد ہونے والا ہے۔ کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تیر مارے جاتے ہیں۔ یہاں ایک مومن بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے صرف مصائب سنے ہیں، اب سوچے مولا خود